چیز کو پیچیدہ بناؤں. غسل میں قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے کی طرف تھوکنا، غسل کے دوران قبلے کی طرف رخ ہونا یا سوتے میں قبلے کی طرف پیر پھیلانا، ان کا کیا حکم ہے؟ افتخار انڈیا سے. قبلے کی طرف تھوکنا بھی جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ پاؤں کرنا بھی جائز نہیں ہے. البتہ غسل کرنا قبلے کی طرف رخ کر کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں استنجا کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اور اللہ نے حکم دیا ہے کیا ہے سورہ مائدہ میں، اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اس سے آگے جا کے آتا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. کہ جو اللہ کے شاعر ہیں نا ان کی توہین مت کرو. تو بیت اللہ تو سب سے بڑا شاعر ہے اللہ کا، تو کسی کی طرف پاؤں پھیلانا یہ توہین ہی ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے باپ کے سامنے جو ہے نا پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائے. ابا کہہ رہے ہیں کہ یار میری توہین مت کرو. اب آپ کہیں ابا حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ ابا کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے. تو ابا کیا کہیں گے؟ بیٹا میں یہ تو حدیث دکھا سکتا ہوں کہ ابا کی تعظیم لازم ہے، اور پاؤں پھیلانا کسی کی طرف یہ ہمارے عرف میں توہین سمجھا جاتا ہے. تو توہین کون سا عمل ہے یا نہیں ہے اس کے لیے حدیث نہیں چاہیے، اس کے لیے عرف دیکھنا پڑتا ہے کہ عرف میں کون سا عمل توہین سمجھا جاتا ہے. تو جیسے آپ ابا کو گالی دیں، اردو میں گالی دیں تو ابا کو غصہ آئے گا. اب آپ ابا سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دو کہ ابا یہ والے الفاظ آپ کے لیے بولنا جائز نہیں، اس پہ کوئی حدیث دکھائیں. تو ابا بولے گا بیٹا یہ گالی ہے، اردو میں یہ عرف، اردو کا عرف میں یہ گالی سمجھی جاتی ہے، اور گالی دینا اسلام میں حرام ہے، تو قرآن حدیث سے ثابت ہے. تو اب گالی کون سی گالی کہلائے گی یہ تو عرف بتائے گا نا. تو بے ادبی حرام ہے، اور کون سا عمل بے ادبی ہے یہ حدیث نہیں بتائے گی، یہ عرف بتائے گا. تو پاؤں پھیلانا بہرحال بے ادبی ہے. تو آج ہر چیز پہ بے وقوفوں کی طرح حدیثوں کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، بالکل نہ فقہی بصیرت. اور عام لوگ جو ہے نا بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہر چیز پہ حدیث مانگ رہے ہیں. تو قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو پاؤں پھیلانا یہ بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے. ہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، ضرورت. اچھا حدیث میں قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت سے منع کیا گیا ہے. اس میں دونوں طرح کی حدیثیں، بعض روایتوں سے منع پتہ چلتا ہے کہ سامنے اگر آڑ موجود ہے تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کر سکتے ہیں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں آڑ کا مسئلہ نہیں، آڑ نہ بھی ہو. ترمذی کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آڑ نہ بھی ہو تو بھی قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت ناجائز ہے. تو احناف نے اس بارے میں بیت اللہ کی تعظیم کے پیش نظر اسی قول کو لیا ہے کہ جن صحابی کا یہ قول تھا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا یا پشت کر کے پیشاب کرنا علی الاطلاق حرام ہے، احناف نے احتیاط کے پیش نظر اسی قول کو لیا ہے. تو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا، قبلے کی طرف پاؤں کرنا، یہ ساری چیزیں بے ادبی سمجھی جاتی ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں زمین پہ بیٹھ کے اور آپ کے لیے گھٹنے فولڈ کرنا بہت مشکل ہے، تو مجبوری ہے پھر آپ قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھیں. اسی طرح کوئی پیشنٹ ہے اس کو بار بار بستر کو دائیں بائیں کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، مجبوری میں قبلے کی طرف پاؤں کر لے وہ. تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہوگی تو ایک الگ بات ہے، نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگوں تو ہم نے وہاں دیکھا بیت اللہ کے سامنے، وہاں سامنے بیت اللہ اور پاؤں پھیلا کے بیت اللہ کی طرف پاؤں کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے کہا جائے تو کہہ رہے کون سی حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں پھیلانا منع ہے. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو وہ ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ اگر بیت اللہ کی طرف پشت کو بھی حرام قرار دے دیا جاتا پھر تو زندگی گزارنا ایک دو بھر ہو جاتا. اور خاص طور پر حرم میں آپ جب بھی بیت اللہ سے نکلیں گے آپ کی پشت بیت اللہ کی طرف ہوگی، تو اگر اس کو ناجائز قرار دے دیا جاتا ہو تو بہت ٹینشن میں پڑ جاتی امت. اس لیے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھئی یہ مستثنا ہے اس سے. عامل اور ولی میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی شخص ولی اللہ